السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور یقیناً مزین کیا ہم نے آسمان دنیا کو بمصابیح، روشن چراغوں سے، وجعلناہا، اور ہم نے بنا دیا ان چراغوں کو رجوما للشیاطین، رجم کا ذریعہ شیطانوں کو، شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ ہم نے ان روشن چراغوں کو بنایا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے ان کے لیے عذاب السعیر، سعیر کا عذاب، جہنم کا عذاب۔ یہاں کیا خوبصورت بات کہی اللہ تعالیٰ نے، یعنی آسمان تو میں نے بنائے ہیں 7، مگر یہ آسمان ہے دنیا جو انسان ہو تم خود دیکھتے ہو، ذرا اس کو دیکھو۔ تمہاری بھی خواہش ہوتی ہے کہ میرے گھروں میں قمقمے ہوں، میرے گھر کے اندر کمروں میں، گھر کے اوپر باہر لوگوں کو یہ نظر آئے کہ بڑا روشن گھر ہے، خوبصورت لگے، اور بڑے بڑے فنکشنز میں بھی انسان قمقمے لگاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دل کو لبھاتے ہیں، خوبصورت ماحول کو بڑا خوبصورت کر دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ کام کیا کہ آسمان دنیا کو روشن چراغوں سے خوبصورت بنا دیا ہے۔ کہیں چمکتا ستارہ ہے اور کہیں چاند ہے، کہیں سورج ہے، اور پھر اسی طرح دائیں بائیں، شمال جنوب، اوپر، ہر جگہ گلیکسیز ہیں جو اکٹھی نظر آتی ہیں، اور یہ رات کو تاریکی میں جگمگ جگمگ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ان کا ایک الگ مزہ ہے دیکھنے کا، آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اور پھر جب چاند 14ویں کا ہو، وہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اپنی کرنیں جب زمین پہ پھینک رہا ہوتا ہے تو ماحول کو کتنا خوبصورت بنا رہا ہوتا ہے، انسان کتنا خوش ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے کیا ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، یہ مصباح ہیں، روشن چراغ ہیں جو رب کریم نے بنائے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ ان کا یہ ہے کہ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے بنایا ان ستاروں کو مار بھگانے کا ذریعہ للشیاطین، شیطانوں کے لیے۔ یعنی شیطان اوپر جا کے جو سن گن لینے کی کوشش کرتے ہیں، ان سیاروں کو یا ستاروں میں کچھ شہاب ثاقب ایسے بھی رکھے ہیں کہ وہ ان کو پڑھتے ہیں، ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور بھئی شیطان سن گن لینے کی بجائے ان کو اپنی جان کی فکر پڑ جاتی ہے، وہ آگے اور یہ پیچھے، یا تو اس کو جلا کے بھسم کر دیتا ہے یا پھر شیطان بچ کے باہر بھاگ جاتا ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے انسانوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو رب کی بادشاہت کو تسلیم نہیں کرتے، ان کی قدرت کو نہیں مانتے، اس کی قدرت کو نہیں تسلیم کرتے، اس کے غلبے کو نہیں مانتے، اور خود اس جگہ بیٹھنا چاہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں پھر ان کے لیے دوزخ میں جلنے کا جو عذاب ہے وہ بھی تیار کر چکا ہوں۔ تو ناظرین محترم، یہ آیت ہم مسلمانوں کو چند بہت اہم باتوں کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ یہ ستارے جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اس آسمان دنیا میں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ بے جان مخلوق ہے۔ ہم انسان جاندار مخلوق ہیں، ستارے بے جان مخلوق ہے، آسمان، زمین، اسی طرح سورج، چاند، یہ سب بے جان چیزیں ہیں۔ اور اسی کو اللہ فرماتے ہیں انہی میں ستارے بھی شامل ہیں۔ ان ستاروں کا کیا رول ہے؟
آئیے اللہ کا کلام سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو خالق ہے وہی ہمیں بتاتا ہے کہ ان کا رول کیا ہے۔ ان کا رول ایک تو یہ ہے کہ مصابیح ہیں، روشن چراغ ہیں۔ حضرت انسان کے لیے جو زمین پہ آباد ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا خوبصورت سا ماحول بنا دیا ہے ان کے ذریعے سے۔ اور دوسرا یہ بنایا کہ شیطانوں کو مار بھگانے کا ایک ذریعہ بنایا کہ آگے کے اوپر ملائے اعلیٰ کی وہ کوئی سنگن نہ لے سکیں، کیونکہ یہی شیطان اوپر جب جاتے ہیں بات معمولی سی سنتے ہیں اور نیچے آ کے 10-20 باتیں، سینکڑوں باتیں اس میں شامل کر کے لوگوں کے کانوں میں پھونکتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کہ شیطانوں کی باتوں پہ انسان یقین نہ کرے بلکہ اللہ کی بات پہ یقین کرے، اللہ کے حکم کو مانے، اپنا مستقبل، اپنا حال وہ اللہ کو ہی دے دے۔ اللہ ہی جانتا ہے اس کے مستقبل اور حال کو، کوئی اور نہیں جانتا۔ کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ خدائی کے منصب پر بیٹھنا چاہتے ہیں اور انسان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے ان شیطانوں کو اوپر جانے سے پہلے ہی یہ ستاروں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم اور نظام بنا رکھا ہے کہ جو ہی اوپر جائیں سنگن لیں تو یہ مار بھگانے کا ایک ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو کہ قرآن مجید میں بتائی گئی ہے وہ یہ کہ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، کہ یہ علامتیں بھی ہیں، نشانات ہیں۔ صحرائی اور پہاڑی سفر کرنے والوں کے علم میں یہ بات ہے کہ وہ دائیں بائیں یا افق پر یا مشرق یا مغرب کی طرف جب دیکھتے ہیں، اور اسی طرح سمندری سفر کرنے والے لوگ وہ بھی چاروں طرف پانی اور اوپر آسمان، تو آسمان میں جو ستارے ہیں انہی کو دیکھ کے اپنا رخ متعین کرتے ہیں۔ تو تیسری چیز یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ چوتھا فائدہ ان کا یہ نظر آتا ہے کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا حسین و جمیل بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے۔ یہ 4 فائدے ہیں۔ بس یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس مخلوق کے بارے میں بتائے ہیں۔ باقی یہ کہ ہم بحیثیت ایک انسان ہونے کے اپنی خوش قسمتی اور بدقسمتی یا اپنا حال یا مستقبل ان ستاروں سے وابستہ کر لیں تو یہ تو ستاروں کو خدائی کے منصب پہ بٹھانے والی بات ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ ہم کسی اور کو بھی خدائی کے منصب پہ بٹھا کے خدائی میں شریک کر رہے ہیں، اور یہ منع ہے، یہ درست نہیں ہے طریقہ۔ یہ مخلوق ہے، بے جان مخلوق، اس کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ جو صاحب اختیار ہستی ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کا، عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ کون ہے جو اللہ کا کفر کرتے ہیں؟ یہی پچھلی باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتائیں کہ میں یہ اختیار رکھتا ہوں، میں مالک الملک ہوں، میں قدرت کاملہ رکھتا ہوں، اور اسی طرح میں ہی موت اور حیات کا خالق ہوں، میں نے ہی 7 آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور ان پر کنٹرول کر رہا ہوں۔ مگر کوئی نہ مانے کہ نہیں اللہ نہیں کر رہا تو یہ کفر ہے، کوئی اور کر رہا ہے یہ بھی کفر ہے۔ کون ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں خدائی منصب پہ بیٹھ کے یہ سارے کام کر رہا ہوں؟ اور دنیا کے ایک عام انسان جو بادشاہ بھی بن جائے، زمین کے 1/3 حصے پر، چھوٹے سے علاقے میں، چھوٹے سے مقام پر، چھوٹی سی جگہ پر، جس کو ہم ملک کہہ دیتے ہیں، چاہے کتنا بڑا ملک بھی کہیں، وہ اس پہ بھی کنٹرول نہیں کر سکتا، اور اگر کنٹرول کرتا بھی ہے تو وقتی طور پر دوسروں کی مدد سے، محتاج ہوتا ہے دوسروں کا۔ اس کو اس منصب پہ نہیں بٹھایا جا سکتا
یہ جائے کہ دوسری مخلوق کو ہم بٹھا دیں، تو جو لوگ اللہ کی بادشاہت کو، اس کی خالقیت کو، اس کی قدرت کو تسلیم نہیں کرتے تو یہ کفر ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ فرماتے ہیں میں نے پھر ان کے لیے عذاب سعیر تیار کر رکھا ہے۔ انتہائی تیز آگ ہے جہنم کی، جس میں انسان جلے گا، سڑے گا اور عذاب کو جھیلے گا۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور یقین مانیے بہت ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی، جہاں انسان پلٹ کے جائے تو یہ سوچے کہ شاید دنیا سے تنگ آ کے میں آگے جا رہا ہوں، بہت اچھی جگہ ہوگی۔ نہیں، کفر کی بنیاد پہ اچھی جگہ نہیں ملے گی، ہاں ایمان کی بنیاد پہ بہترین جگہ ملے گی۔ یہ بنیادی اصول ہے جو قرآن مجید کی اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی ہم انسانوں کو سمجھا رہے ہیں۔ اذا القوا فیہا، جب وہ ڈالے جائیں گے اس جہنم میں، سمعوا لہا شہیقاً، تو وہ سنیں گے اس کی ایک آواز جس کو شہیق کہتے ہیں، وہی تفور، اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ شہیق گدھے کی اس آواز کو کہتے ہیں کہ گدھا جب ہینگتا ہے تو پیک پہ جا کے پھر جب واپس پلٹتا ہے اور آواز کو اپنی کم کرتا ہے، تو یہ کم آواز کو جو اس کی پلٹ رہی ہوتی ہے ختم ہونے کی طرف، اس کو شہیق کہتے ہیں۔ اور اس کے برعکس جب اس کی ابتدا ہوتی ہے آواز کی تو اس کو زفیر کہتے ہیں۔ تو زفیر بھی اور شہیق بھی بڑی بری آواز ہے، ناقابل سماعت، کان پسند نہیں کرتے کہ ایسی آواز کو سنا جائے، مگر وہاں پر یہ عالم ہوگا کہ سمعوا لہا شہیقاً وہی تفور، کہ اس کی وہ ایسی آواز سنیں گے جو شہیق جیسی ہوگی، گدھے کی آواز کی طرح وہ جہنم چیخ رہی ہوگی، جہنم کی جو آگ ہے اس کے اندر سے یہ آواز نکل رہی ہوگی، وہی تفور، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ جوش بھی مار رہی ہوگی، جیسے ہانڈی یا دیگ جوش مارتی ہے۔ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ تمیز، کہ پھٹ جائے وہ آواز یا وہ آگ، من الغیظ، غصے سے۔ کلما القی فیہا فوج، جب بھی ڈالا جائے گا فیہا، اس آگ میں، فوجن، ایک گروہ، سألہم، پوچھیں گے ان سے، خزنتہا، اس دوزخ کے ذمہ دار، نگران پوچھیں گے، الم یأتکم نذیر، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس وارنر، ڈرانے والے؟ یعنی جب بھی کوئی فوج انسانوں کی جو گروہوں کی صورت میں ہوں گے، گروہ اس لیے بنیں گے کہ ہر شخص کا یہاں پر اپنا ایک کردار ہے، ہر شخص دو گناہوں کی لذت میں جو ڈوبا ہوا ہے اس کا الگ الگ گروہ بنے گا، یعنی اسی قماش کے لوگ یا اسی عادت کے لوگ، اسی برائی کے لوگ قیامت کے روز اکٹھے کر دیے جائیں گے اور پھر ان کو ایک گروہ کی صورت میں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جی ہاں، یہ جب گروہ بنیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ گروہ دنیا میں کس قسم کے انسانوں کا تھا اور ان کے کیا کیا جرائم تھے۔ اوپر سے لے کر نیچے تک ہماری عادات ایک جیسی ہیں، ہم گناہوں کو بھی پسند کرتے ہیں، نیکیوں کو بھی کرتے ہیں۔ تو عادات، اخلاق، کردار، اعمال، اچھے ہوں یا برے ہوں، ہر ایک کو اس گروہ میں ڈال دیا جائے گا اور وہ اسی گروہ کا ایک ممبر ہوگا، اور اسی گروہ کو اکٹھا ہی یا جنت میں داخل کیا جائے گا اگر اچھے ہیں، اور اگر برے ہیں تو دوسری طرف داخل کیا جائے گا۔ ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کے نگران فرشتے ان سے سوال کریں گے، الم یاتکم نذیر، اور بھلے لوگو تم دنیا میں اتنا عرصہ رہے، 40 سال 50 سال تمہیں موقع دیا گیا جینے کا، تمہارے آگے خیر اور برائی، شر دونوں آئے، کیا تمہارے پاس کوئی ایسا وارنر نہیں آیا تھا جو آ کے تمہیں آگاہ کرتا کہ اچھے کام کرو جنت میں جاؤ گے، برے کرو گے تو یہاں آؤ گے؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ملا تھا تمہیں؟ اور یہ نذیر کا مطلب
ایک زندہ انسان بھی وارنر ہو سکتا ہے، اور نذیر کا مطلب یہ کتاب بھی ہے جو اللہ آسمان سے نازل کرتا ہے، اور آج یہ کتاب نذیر ہے، یہ بھی وارن کر رہی ہے، تعلیم دے رہی ہے انسانوں کو۔ کیا کوئی ایسی کتاب اور ہے دنیا میں جو وارن کر رہی ہو؟ قالوا بلا، تو یہ پڑھتے ہی کہیں گے کیوں نہیں، ہاں ہاں آیا تھا، قد جاءنا نذیر، آئے تھے ہمارے پاس وارنر، ڈرانے والے، فکذبنا، مگر ہم نے ان کو جھٹلا دیا۔ ہم نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، تم پروفٹ ہو ہی نہیں، تم اللہ کے نبی رسول ہو ہی نہیں، تم اس منصب کے اہل ہو ہی نہیں کہ تم ہمیں ڈرا سکو۔ اور ناظرین یہ یاد رکھیے، نذیر یہ ڈرانا وہ نہیں ہے کہ کسی کو خوفناک شکل بنا کے یا دھمکیاں دے کے یا گردن پکڑ کے اس کو ڈرایا دھمکایا جائے الفاظ میں، یا گھونسے دکھا کے یا آنکھیں غضبناک آنکھیں دکھا کر۔ اس کو نذیر نہیں کہتے۔ یہ نذیر کو یوں سمجھیے جیسے ایک باپ اپنے بچے کو بڑے پیار اور محبت سے کہتا ہے، بیٹا دھیان سے جانا، راستے خطرناک ہیں، یا ڈرائیو دھیان سے کرنا، ٹریفک بہت زیادہ ہے، یا کشتی اچھی سی لے لینا جو تمہیں بچا کے سمندر پار کرا دے۔ یہ جو وارننگ ہے بس یہ پیار اور محبت کی ہوتی ہے۔ اللہ کا رسول، اللہ کا نبی یا وارنر جو ہے وہ دوسرے سے پیار رکھتا ہے، اس سے محبت رکھتا ہے، تبھی تو اس کو کہتا ہے کہ بھائی یہ کام نہ کرو، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں تم خدا نہ خواستہ اللہ کو ناراض نہ کر دو۔ یہ نذیر ہوتا ہے۔ اور آج بھی نذیر کا منصب ایسے لوگوں کو حاصل ہے جو پیار اور محبت سے دوسرے کو یہ بات سمجھاتے ہیں، دوسرے کی ہمدردی اپنے دل میں رکھ کے اس سے بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں تاکہ وہ راہ راست پہ آ جائے۔ یہ ہے صحیح منصب، یہی ہے صحیح مقام، اور یہی ہے صحیح طریقہ، یہی انبیاء کرام کا تھا، اور یہی نذیر ہونے کا ایک ٹائٹل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف ادوار میں ہر قسم کے اچھے انسانوں کو جو اس طرح وارن کیا کرتے تھے ان کو دے چکا ہے۔ تو فکذبنا، تو ہم نے ان کو جھٹلا دیا۔ ہم نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، تم ہو ہی نہیں، ہم تمہیں کیسے مانیں، تم تو ہم جیسے ایک انسان تھے، کل کھاتے تھے پیتے تھے ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، اور آج تم یہ اناؤنس کر رہے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، یا میں وارنر ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں۔ آج یہی چیز ہم دین کی جب سنتے ہیں تو پھر یہ بھی تلاش کرتے ہیں کہ اچھا اس کی رائے لے لیتے ہیں، اس سے بھی سن لیتے ہیں۔ ایک عالم سے سننے کے بعد دوسرے کی بات سنی، پھر تیسرے کی سنی، بات کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جس پہلو کو ہائی لائٹ ہم کرتے ہیں وہ یہ جی ان میں اختلاف ہے، یہ آپس میں لڑتے ہیں۔ سوال یہ کہ مجھے جو گائیڈ لائن دی گئی ہے میں اس کو کتنا لے رہا ہوں؟ مجھ سے پوچھا جائے گا، ان کی لڑائی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، مجھ سے پوچھا جائے گا کہ میرا رد عمل وہ اچھی بات سننے کے بعد کیا تھا۔ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا، تو ہم نے جھٹلا دیا، وقلنا، اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کوئی شے تم پہ نازل نہیں کی، نہ کتاب، نہ وحی کا منصب، تم خود ہی دعوے دار بن گئے ہو اور یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں۔ اور اگر کہ کتاب کا دعویٰ کرتے ہو تو ہم اس کو بھی نہیں مانتے، اس لیے کہ اللہ ایسی کتاب نہیں اتار سکتا۔ تم پر کیوں اتارے، کسی اور پر نہیں اتار سکتا۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، ایک اور الزام بھی لگا دیا کہ نہیں ہو تم مگر کھلی بڑی گمراہی میں، تم خود گمراہ ہو، ہمیں راہ راست دکھانے آئے ہو، ہمیں کہتے ہو ہم غلط ہیں، اور تم غلط انسان ہو، ہم غلط کام کر رہے ہیں، ہم انسانوں کی بھلائی کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، مگر نبی انسانوں کی جو بھلائی ہے وہ اس طرح چاہتا ہے کہ ان کی آخرت بن جائے، آخرت سنور جائے، دنیا میں نیک انسان بنے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی امیر بنے یا کوئی غریب بنے،
کوئی فقیر بنے، کوئی بادشاہ بنے، وہ انسانوں کا اپنا کام ہے، مگر ہر انسان کو اس کی ضرورت ہے کہ اس کو یہ بتایا جائے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، بھلائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے اور غیر اللہ کیا ہوتے ہیں، یہ بتانا چاہیے، اور لوگوں کی یہی ضرورت ہے، ہدایت کیا اور گمراہی کیا ہے، یہ ضرورت ہے، ہر ایک کو ضرورت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ ہر بندہ مانگتا ہے دعا، ہر بندہ، عالم بھی، متقی بھی، زاہد بھی، اور بڑے سے بڑا اللہ کا ولی بھی اور اللہ کے نبی بھی یہ دعا مانگا کرتے تھے، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہ سب کو ضرورت ہوتی ہے، مگر نبی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ کھلی گمراہی میں ہے، یہ تو شدید رد عمل بھی ہے، اور اپنی گمراہی کو اس پہ پردہ ڈالنا اور اپنے آپ کو ٹھیک کہنا اور جو اچھے لوگ ہیں ان کو برا کہنا، یہ شروع سے ہی وتیرہ چلا آ رہا ہے انسانوں کا۔ تو ناظرین محترم، یہ آیت بھی ہمیں آگاہ کرتی ہے کہ کل قیامت کو ہم انسانوں کا اپنا جو اعتراف ہوگا تقصیر کا، غلطیوں کا، گناہوں کا، تکذیب کا، یہ بھی ہمیں بڑا شرمندہ کرے گا۔ ہم جب خود اعتراف کریں گے تو دوسروں کے سامنے کریں گے، اور مل کے کریں گے، اور فرشتوں کے سامنے بھی کریں گے۔ ناظرین، اس رسوائی سے بچنے کے لیے بھی یہ ہدایت اللہ کی پاک کلام کی سورت کی یہ آیت ہمیں دیتی ہے۔ اللہ ہم سب کو راہ راست پہ رکھے اور دین کی طرف چلائے، اور جو ہدایات قرآن مجید کی یہ آیات ہمیں دے رہی ہیں ہم انہی کے مطابق اپنی سوچ اور اپنی فکر کو بنائیں۔ ناظرین، یہیں تک ہم اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ مزید گفتگو کے لیے آپ کی خدمت میں ہم پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔